بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے اسلام، اور اس کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل نالج کوریڈور کو وزٹ کریں، ویڈیوز دیکھیں، کمنٹس کریں، کسی قسم کی امپرومنٹ اور کسی قسم کی جو پازیٹیو چینج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کرنی چاہیے تو آپ لازمی سجیسٹ کریں، انشاءاللہ اس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا۔ اور سب سے آخر میں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ ٹوڈے مائی ٹاپک از اومنی پورٹنٹ ورسز سمبولک پوائنٹ آف ویو۔ یہ بیسیکلی مینیجرز کے متعلق ہے۔ مینیجرز کے متعلق اس میں اومنی پورٹنٹ جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی آرگنائزیشن، فرم یا انڈسٹری ہے، اس کی سکسیس کے پیچھے کس کا ہاتھ یا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے مینیجرز ہوتا ہے۔ مینیجرز کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ وہ پوری آرگنائزیشن کے سٹرکچر کو سٹریم لائن کرتا ہے اور پھر اس طرح کی پالیسیز اور ٹیم ورک بلڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے الٹیمیٹلی جو آرگنائزیشنل گولز ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں۔ تو اومنی پورٹنٹ پوائنٹ آف ویو میں کیا ہے؟ اومنی پورٹنٹ پوائنٹ آف ویو میں یہ ہے کہ مینیجرز جو ہیں وہ بیسیکلی کسی بھی آرگنائزیشن کے سکسیس اور فیلورز کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن سمبولک پوائنٹ آف ویو جو ہے اس میں مینیجرز کو اتنا رسپانسیبل نہیں ٹھہرایا جاتا۔ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ایک تو ود ان آرگنائزیشن ہے، وہ کہتے ہیں ود ان آرگنائزیشن جو ہے نو ڈاؤٹ مینیجر کا ایک رول ہے، لیکن اس کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے جتنا ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں اس کے بارے میں ہم جو ہے اپنی نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں کہ کون کون سے ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں کہ جو کسی بھی آرگنائزیشن کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اومنی پورٹنٹ ویو آف مینجمنٹ کے بارے میں دیکھیں تو مینیجرز آر ہیلڈ ریسپانسبل فار سکسیس اور فیلور آف بزنس۔ گڈ مینیجرز اینٹیسپیٹ چینج، کہ اچھے مینیجرز کیا ہوتے ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے اگر کوئی بھی چینج آ رہی ہے وہ اس چینج کو نہ صرف آبزرو کرتے ہیں بلکہ اس کے اکارڈنگلی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے ہیں۔ ایکسپلائٹ اپرچونیٹیز، جیسا کہ مختلف ٹائم پیریڈ میں جیسے کووڈ آیا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی اگر جو آرگنائزیشنل ٹریڈیشنل وے میں تھی انہوں نے ٹیکنالوجیکل بیس کر دیا کہ ان کی سروسز جیسے مختلف سکولز اکیڈمیز ٹریڈیشنل وے آف اسٹڈی تھا وہاں پہ کہ ہمیں وہاں جا کر پڑھنا پڑتا، لیکن پڑھنا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے اپنا فوراً جو کیا کیا ایل ایم ایس پہ کنورٹ کیا۔ ٹھیک ہے، تو ایکسپلائٹ اپرچونیٹیز، کوئی بھی اپرچونیٹیز چاہے وہ کسی مسئلے کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہو یا ویسے بھی اکانومی گرو کر رہی ہو اور اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہوں تو ان کی نظر ہوتی ہے۔ پور پرفارمنس، وہ کیا کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو اپنے امپلائیز ہیں ان کی پرفارمنس پہ نہ صرف تھرو ٹریننگ کام کیا جاتا ہے بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی پرفارمنس بہتر رہے۔ کیوں؟ اینڈ لیڈ دیئر آرگنائزیشن، اس سے جو آرگنائزیشنل گولز ہیں ان کو اچیو کرنا جو ہے ایک پرپز ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لم سم دیکھیں، جیسے کہ یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ جو پکچر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دھواں نکل رہا ہے، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے یہ رننگ میں ہے۔ تو اس کی رننگ کے پیچھے کیا ہے؟ اس انڈسٹری کی رننگ کے پیچھے مینیجر کا بہت زیادہ رول ہے، اور عموماً ہم نے دیکھا بھی ہے جب بھی کوئی بھی آرگنائزیشن اپنی سیل ٹارگیٹس کو میٹ کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ اگر کسی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے تو وہ اس آرگنائزیشن فرم کا کون ہوتا ہے؟ مینیجر ہوتا ہے۔ اگر ہم نیکسٹ پہ جائیں سمبولک پوائنٹ آف ویو سے، تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں یہ امیجنیشن، تھوڑا یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ جو پکچر ہے یہ لاک ڈاؤن ایسے سمجھ لیں کہ ایک انڈسٹری ہے اس کے باہر سے لاک لگا ہے، مین ایکسٹرنل فیکٹرز نے کیا کیا ہے، اس انڈسٹری کو بند کر دیا۔ اس کی سب سے اہم ایگزامپل اگر آج کے سینیریو میں بات کی جائے تو سری لنکا کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں یہ نہیں تھا کہ وہاں کی کچھ ساری انڈسٹری جو ہے پور پرفارم کر رہی تھی، بلکہ کچھ انڈسٹری اچھا بھی پرفارم کر رہی تھی، لیکن وہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل ڈیسیجنز نے کیا کیا، پوری اکانومی جو ہے اس کو کرش کر دیا، پوری اکانومی بیٹھ گئی۔
एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और इंडस्ट्री के जो बाहर हमारे इकोनॉमी, कस्टमर रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपेटिटर्स, जो कंडीशंस होती हैं वो क्या हो रही होती हैं, वो उस इंडस्ट्री के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। तो हमने दो चीज़ें अभी जो है, दो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं, एक ओमनीपोटेंट और दूसरा सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट। ओमनीपोटेंट से सिंपल इज दैट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्यूर एंड सक्सेस। और सिंबॉलिक में क्या है, सिंबॉलिक में आपके माइंड में एक स्टार्ट से क्या, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बैरूनी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, क्योंकि वो जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट डिलीवर करती है वो किसके लिए करती है, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। तो जैसे ही वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ उसका इंटरेक्शन है, तो उस इंटरेक्शन का जो है असर किस सूरत में निकलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं फेवरेबल ना हो, अल्टीमेटली क्या नुकसान होता है, अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परफॉर्म नहीं कर पाती। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ लास्ट में एक बात मैं ज़रूर ऐड करूंगा कि हम स्टडी में भी यही होता है, अगर ये यहाँ से ये इसके थोड़ा सा इस टॉपिक से तो मुतलका नहीं है, लेकिन अमूमन स्टडी में यही होता है कि जी जनाब हमारा कसूर नहीं है। स्टूडेंट्स की अमूमन ये राय होती है कि हमारा कसूर नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन हमारे दोस्त अहबाब, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल और इन्वायरमेंट जो था उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। ठीक है, तो लेकिन एज ए स्टूडेंट ये मैंने चीज़ को देखा है कि हम अगर अपनी स्टडी में अगर अप्स एंड डाउन देख रहे हैं, तो हमारे अप्स एंड डाउन्स में बीइंग अ स्टूडेंट हमारा रोल सबसे ज़्यादा होता है और एक्सटर्नल फैक्टर का कम से कम होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ये रोल जो है, दोनों फैक्टर्स जो हैं एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं कि मैनेजर अच्छे होने चाहिए, इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी फेवरेबल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।